الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں مچل کر جھوک کر درود پاک عالیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شہنشاہ خطابت، خطیب عالم، غازی اہل سنن، فخر زمین و زمن، حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی اشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں. میں بہت دیر تک ان کے اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا، بس کیونکہ ایک موقع ملا ہے اور حضرت کے حکم کی تعمیل ہے. صرف 20 منٹ جو کہا گیا ہے، کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں 20 منٹ کے اندر سمیٹ. پروردگار عالم کا ارشاد پاک ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات اس وقت کہی گئی جب صرف اور صرف اللہ کے حبیب اور اس کے پیارے صحابہ کسی کی صداقت کا پرچم لہرا رہا تھا تو کسی کی عدالت کا، کسی کی سخاوت کا تو کسی کی شجاعت کا. اور ایسی بابرکت جماعت کے سامنے کہا جا رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اپنی جانوں کا مطلب خود پر ظلم کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤک تو محبوب آپ کے پاس آئے اور وہاں آپ کے پاس آ کر میری بارگاہ میں دعائے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پھر اے محبوب آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیں، رسول بھی ان کے لیے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تب جا کر بندے مجھے تواب پائیں گے، توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جس میں الحمدللہ شان مصطفیٰ بھی ہے، شان صحابہ بھی ہے، اور شان اغواص و اقتاب بھی ہے. غالباً اشتہار میں بھی تقریباً انہی تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ظلم کیا ہے. ظلم علماء لغت وہ لوگ جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، انہوں نے ظلم کا معنی بتایا وضع الشیء فی غیر محلہ. توجہ چاہوں گا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے. To remove the things from his particular place and put into the other place. اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھنا ظلم. اب یہ سمنانی تاج ہے، اگر کوئی شخص اپنی شامت اعمالی کی بنیاد پر اس تاج کو پیر پہ رکھے تو تاج کے ساتھ ظلم. موزہ پہنا جاتا ہے پیر میں، ساکس پیر میں پہنا جاتا ہے بے وقوفی سے، حماقت سے.
کوئی اگر سر پہ باندھنا شروع کر دے تو یا تو اسے پاگل کہیں گے یا ظالم موزے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اس کے لیے استعمال نہ کر کے دوسرے کے لیے استعمال کرنا ظلم ہے. بلا تشبیہ، کیونکہ وقت مختصر ہے، پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اپنے شان کریمی سے ہمیں پیدا کیا. ہم تھے کیا؟ ہماری حقیقت کیا تھی؟ سارا زمین آسمان، یہ چاند تارے برق و قمر، شمس و قمر، شجر و حجر سب ہمارے لیے پیدا کیا. ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے، پانی نہ ہو تو ہم اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، دانا نہ ہو تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے. مگر انسان اتنا بڑا ظالم کہ ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچ سکا کہ ساری دنیا تو میرے لیے، خود میں کس کے لیے، خود میں کس کے لیے. ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پتا چلا اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم بے نمازی تو بعد میں، ظالم پہلے. روزہ نہ رکھیں تو غیر روزے دار بعد میں، ظالم پہلے. پیسہ رکھنے کے باوجود حج نہ کریں تو غیر حاجی بعد میں، ظالم پہلے. زکات نہ دے پیسہ رکھنے کے باوجود تو گنہگار تو ہوں گے ہی، ظالم پہلے. تو ظلم یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اس ڈیوٹی سے اپنے منہ کو پھیر لیں. یہی ظلم ہے. تو سنو، وہ جماعت کتنی بڑی ظالم ہے، وہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں جو اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو گرانے کے لیے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، نگر نگر، آبادیوں میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں. وہ نبی جسے رب نے یا ایھا المزمل کہا، وہ مصطفیٰ جسے یا ایھا المدثر کہا، وہ حبیب جسے کبھی یاسین و طٰہٰ کہہ کے پکارا گیا، کبھی کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا گیا. اس نبی کو مکمل سازش کے تحت ایک جماعت مر کے مٹی میں مل جانے والا کہے، کیا تم سنو گے؟ انہیں حاضر و ناظر نہ مانے، کیا تم برداشت کرو گے؟ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بے ایمان تو ہے ہی ہے، مگر مصطفیٰ کی شان رسالت اور ان کی شان محبوبی کا انکار کر کے یہ ظالم بھی ہو گئے. جو نبی سے محبت کرے وہ تو عادل ہے، ظالم نہیں. اس نے اس چیز سے محبت کی جس سے محبت کرنے کے لیے اسے پیدا کیا. جو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے وہ تو صادق ہے، سچا ہے. جو اپنی طرح سمجھے وہی تو ظالم ہے. یہ ہے ظالم اور صادق کا فرق. اب آئیے اپنی توجہ کو اور کنسنٹریٹ کیجیے. تھوڑا ایک دور آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا وضع الشیء فی غیر محلہ کی تحت کہ جو چیز ہمارے لیے ہے ہم اسے چھوڑ کر دوسرا کام کریں، یہ ظلم ہے. اب ایک قاعدہ ہم نے سمجھا دیا، اب آپ قیاس کرتے رہیے. پب میں جانا کیسا ہے، کسینوں میں جانا کیسا ہے. ہمیں مسجد میں جانا تھا، ہم پب جا رہے ہیں، ظلم ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ براڈ مائنڈیڈ ہیں، اسے اپنے طور پر سمجھیے اور وقت کو ذہن میں رکھیے. بات آگے کیا ہے؟ جاؤ کا محبوب کے پاس ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میں برمنگم کے غیرتدار سنی مسلمانوں، راز کیا ہے؟ بات کیا؟ وہ خانہ کعبہ جہاں ملتدی سے چپک کر اگر ہم 2 گھڑی دعا مانگ رہے تو ہماری مغفرت ہو جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ باب کعبہ کے پاس آؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ رکن یمانی کے پاس آؤ. اے اپنے اوپر ظلم کرنے والے اللہ کے بندوں، اگر تم اپنے اوپر اتنا ظلم کر چکے ہو، اتنا ظلم کر چکے ہو کہ شرمندگی کی وجہ سے اپنا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے ہو تو گھبراؤ مت. محبوب کے پاس آؤ، محبوب کے پاس بلایا جا رہا ہے. ارے وہ مینا جہاں 3 دن کی مشقتوں کے بعد انسان پاک باز ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے. مزدلفہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں ہم اپنے نفس کو مارتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے مگر ہم بیچ میں اٹھتے ہیں تاکہ کنکریاں بٹور لیں. مزدلفہ کے بعد ہمارا پاک پہنچتے ہیں پھر مینا میں. وہی مینا کا سخت امتحان ہے میرے دوستوں. حج بہت بڑی سعادت ہے
مگر کتنا مشکل کام ہے لوگ جانتے ہیں. اپنے